اور اس کال پہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو بھائی ہے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ عیدی سینٹر میں پڑی. کال پولیس والوں کے پولیس مقابلے میں آپ کا بھائی مہمیر تنیوں وہ ہلاک ہو گیا ہے. ڈکیتی کے دوران جب پولیس نے وہاں پہ ریڈ کی تو وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور مہمیر تنیوں یہ وہاں پہ ہلاک ہو گیا. پولیس والوں نے اس سے پیسے چھیننے کے بعد اس کو ویرانے میں لے کے گئے, پھر اس کو انکاؤنٹر کیا. انکاؤنٹر کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے اس کی لاش کو پہلے یہ اپنے پاس لے کے رکھا, پھر اس کے بعد انہوں نے عیدی سینٹر میں داخل کروا دی. میں ہوں زاہد عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں. ناظرین, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور یہ جو زیر نظر تصویر ہے, یہ جو نوجوان ہے اس کا نام ہے مہمیر تنیوں. یہ جو اندرون سندھ کے ضلع مہراب پور کا یہ رہائشی ہے اور یہ اپنے بھائی اللہ وسایہ کے نامی ایک شخص ہے جو کہ کراچی میں مقیم ہے, اس کے پاس یہ رہنے کے لیے آیا. اور یہ جو مہمیر تنیوں ہے یہ نہ صرف ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے بلکہ یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کا کام کرتا ہے مہراب پور میں. ناظرین, ہوا کچھ یوں کہ جس رات یہ اپنے بھائی کے گھر رات کو رہنے کے لیے آیا, اس کے پاس 10 سے 15 لاکھ روپیہ تھا اور اس نے اپنا وہ جو کلینک ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کا, اس کے لیے اس نے کچھ سامان خریدنا تھا. اور بقول اس کے بھائی کے, جو اللہ وسائے اس کا بھائی ہے, جب ہم نے ان سے رابطہ کیا اس نے ہمیں یہ بتایا کہ رات کے وقت, یہ واقعہ ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 15 اکتوبر کا. اس نے کہا جی کہ رات کے وقت مہمیر گھر سے نکلا ہے اور اس نے کہا کہ میں ایک تو ان کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں وہاں پہ وہ ایڈمٹ ہے اور اس کی تیمارداری کرنی ہے, تیمارداری کرنے کے بعد پھر میں اپنا کچھ سامان ہے وہ بھی خرید کے لاؤں گا. اور مین وائل اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ مہمیر جب گھر سے چلا گیا تو پورا ایک دن گزرنے کے باوجود بھی مہمیر واپس نہیں آیا. اس کا جو موبائل تھا وہ تاحال آن تھا, یعنی بیل جا رہی تھی لیکن کوئی ریسیو نہیں کر پا رہا تھا. لیکن دوبارہ پھر اگلا دن بھی سارا دن پریشانی میں ایسے ہی گزرا. جو گھر والے ہیں, فیملی والے ہیں, دوست احباب ہیں, وہ ڈھونڈتے رہے لیکن مہمیر کہیں بھی نہیں ملا. ناظرین, بالآخر تیسرے دن گلشن اقبال جو کراچی کا تھانہ ہے وہاں سے یہ جو مہمیر ہے اس کے بھائی اللہ وسایہ کو ایک کال وصول ہوتی ہے اور اس کال پہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا جو بھائی ہے اس کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ عیدی سینٹر میں پڑی ہے اور یہ جو عیدی سینٹر میں لاش پڑی ہے یہ پولیس والے جمع کروا کے گئے ہیں, گلشن اقبال تھانے والے. اور کال پولیس والوں کے پولیس مقابلے میں آپ کا بھائی مہمیر تنیوں وہ ہلاک ہو گیا ہے. ناظرین, جب گھر والوں نے یہ خبر سنی تو ظاہر سی بات ہے قیامت ٹوٹی ان پہ. مہمیر تنیوں, اس کے ایک بچہ بھی ہے, بیوی ہے, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, تو ناظرین کوہرام برپا ہو گیا. اور بقول اس کی فیملی کے جب ہم نے سورسز سے پتہ کیا تو جب وہ گلشن اقبال تھانے میں پہنچے تو انہیں یہ بتایا کہ یہاں پہ کہانی میں یہاں پہ ایک بہت بڑا ٹویسٹ ہے, ذرا غور سے سنیں. ناظرین, پولیس والوں نے یہ بتایا کہ جو مہمیر تنیوں ہے یہ اپنے 3 ساتھیوں کے سمیت یہ وہاں کراچی میں جو گلشن اقبال کا علاقہ ہے وہاں پہ کسی گھر میں یہ ڈکیتی کر رہا تھا اور ڈکیتی کے دوران جب پولیس نے وہاں پہ ریڈ کی تو وہاں پہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور مہمیر تنیوں یہ وہاں پہ ہلاک ہو گیا. ایک ان کا ساتھی وہاں سے فرار ہو گیا اور جو تیسرا ان کا ساتھی ہے وہ گرفتار ہے. ناظرین, ہم نے جب وہ جو مہمیر تنیوں کا جو ساتھی بقول پولیس والوں کے گرفتار ہے, ہم نے جب اس سے رابطہ کیا, اس سے پتہ کیا, اس سے پوچھا, جب ہمارے سورسز وہاں تک گئے تو اس نے کہا جی میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں مہمیر تنیوں نامی کسی شخص کو میں جانتا بھی نہیں. اور یہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے. ناظرین, کہانی کیا ہے, لے میں اب آپ کو کہانی سناتا ہوں, دلوں کو ذرا تھام کے بیٹھے. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ انکوائری کروائی جائے تو میں آپ کو انکوائری بتا دیتا ہوں. SIU یونٹ, سندھ انویسٹیگیشن یونٹ, یہ جو پولیس ہے جس طرح پنجاب میں CCD ہے اسی طرز پہ سندھ میں بھی کچھ یونٹس بنائے گئے ہیں جو کہ کرائم کنٹرول کا کام کرتے ہیں. اور یہ جو سندھ انویسٹیگیشن یونٹ ہے, جو مہمیر تنیوں کے پاس 10 سے 15 لاکھ روپے, بقول اس کے بھائی کے کہتے 10-15 لاکھ روپیہ تھا. اور یہ جو کہانی ہے یہ یہیں پہ یہاں پہ کہانی میں ٹویسٹ ہے. ہوا کچھ یوں کہ مہمیر تنیوں جب یہاں سے نکلا تو کراچی پولیس کے جو کانسٹیبلان ہیں گلشن اقبال تھانے کے, ان کو پتہ چلا. انہوں نے ایک ناکے پہ اس کو روکا, روکنے کے بعد اس کی تلاشی لی گئی. تلاشی لینے کے بعد اس کے پاس سے 10 سے 15 لاکھ روپیہ نکلا. اب ظاہر سی بات ہے, سندھ پولیس ہو یا پنجاب پولیس ہو, پولیس لالچ میں, اور جو ہمارے محکمے ہیں جو کالی بھیڑے ہیں, اس میں نہیں کہہ رہا کہ سارے کے سارے جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں, لیکن موسٹلی لوگ اس میں کرپٹ ہی ہیں.
ابھی ریسنٹلی آپ کے سامنے جو پاکستان کی نیشنل سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی کا ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہے، جو اس نے کیا کیا، اس نے اپنے ہی ملزم سے 10 کروڑ روپیہ اس نے رشوت کے طور پہ لے لیا۔ تو ایسے ہی سیم اس کیس میں بھی ہوا ہے۔ اس کیس میں ہوا کچھ یوں کہ پولیس والوں نے اس سے پیسے چھینے، پیسے چھیننے کے بعد اس کو ویرانے میں لے کے گئے، پھر اس کو انکاؤنٹر کیا، انکاؤنٹر کرنے کے بعد اس کو اٹھا کے اس کی لاش کو پہلے یہ اپنے پاس لے کے رکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایدی سینٹر میں داخل کروا دیا، اور ایک نام نہاد ایف آئی آر میں مہمیر تنیو، جو کہ ٹرانسپلانٹ کا کام کرتا ہے، یار ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ ہم نے جب مہراب پور کے مختلف علاقوں سے پتہ کیا تو وہاں پہ بھی پتہ چلا کہ اس لڑکے کا اس طرح کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں تھا۔ جب ہم نے کراچی کے مختلف علاقوں سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی ہم تو اس طرح کے کسی بندے کو جانتے ہی نہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے کہانی اس بیچارے مظلوم اور معصوم ہیئر ٹرانسپلانٹ ایکسپرٹ کی، جو کہ ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اور سندھ پولیس نے اس سے 10 لاکھ روپیہ چوری کیا، اس سے ڈکیتی کی گئی، اور پھر اسی ڈکیتی کے دوران اس کی موت واقع ہوئی، اور اس موت کو یہ جو پولیس ہے، سندھ پولیس، انہوں نے انکاؤنٹر کا رنگ دیا، اور کہا گیا کہ یہ جو مہمیر تنیو ہے اس نے پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا، روبری کی، اور اس کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے ایک عرفان نامی احمد پور شرکیہ کا ایک 16 سالہ نوجوان تھا، اور یہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ ٹک ٹاک بناتے ہی وہاں پہ جو پولیس ہے، سندھ پولیس کے لوگ ہیں، وہ وہاں پہ پہنچے، تو اس بچے نے ان کے ساتھ وہاں پہ کوئی بحث ہو گئی، اور بحث کے دوران سندھ پولیس کے لوگوں نے اس عرفان نامی لڑکے کو ایٹ دا سپوٹ گولیاں ماری۔ گولیاں مارنے کے بعد اس بچے کو وہاں پہ مرڈر ہو گیا، اور آج تک بھی یہ اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود بھی سندھ پولیس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ ہے میرا پیارا پاکستان، جس میں جو پولیس کو ہم نے بندوقیں دے دی ہیں اور کہا ہے کہ شاباش جو نظر آئے اس کو مار۔ جب ہم پولیٹیکلی ان کو یوٹیلائز کریں گے، یوز کریں گے، تو پھر اسی طرح سے یہ عوام کی، جب ہم نے، حکومت نے ان کو گولیاں چلانا سکھا دی ہیں، تو پھر اب یہ کسی کے اوپر بھی گولیاں چلائیں گے۔ اور ناظرین، یہ جو 2 واقعات ہیں، یہ سندھ پولیس کا جو پولیس کلچر ہے، جو رشوت، 2 نمبری، جال سازی میں رچا بسا ہوا ہے، اس کو یہ بے نقاب کرنے کے لیے یہ بہترین 2 مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور یہ جو پولیس ہے اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 10-15 لاکھ روپے آپ اپنا ہی کیری کر کے تو شہر میں نہیں گھوم سکتے۔ ڈاکو تو ڈاکو، آپ کو پولیس والوں سے بھی ڈر لگتا ہے۔ ابھی پنجاب پولیس لاہور کا ایک ایس ایچ او، وہ کیا کرتا تھا، وہ ڈکیتی کرتا تھا، اور ڈی آئی جی فیصل کامران کو جب اس کی رپورٹ ہوئی، پھر اس کی انویسٹیگیشن کی گئی، تو پتہ چلا کہ جی واقعی وہ بھائی صاحب جو ہیں وہ رات کو ڈکیتیاں کرتے تھے۔ یہ پنجاب پولیس کا واقعہ ہے۔ ناظرین، آپ کس طرح سے ان کے اوپر آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ کچھ ٹپس ہیں، کائنڈلی یہ لازمی لے لیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تو کسی ویران جگہ پہ ناکا لگا ہوا ہے تو اپنے آپ کو سنبھالیں۔ سنبھالنے کے بعد اگر پولیس آپ کو روکے تو سب سے پہلے آپ پولیس والے کو دیکھیں کہ اس کا یہاں پہ بیج لگا ہوا ہے، اس نے کیپ شیپ کی ہوئی ہے، پراپر یونیفارم میں ہے وہ، اور جو اس کے پاس موٹر سائیکل کھڑی ہے، گاڑی وہیکل کھڑی ہے، کیا وہ سرکاری ہے؟ اگر تو وہ سرکاری نہیں ہے تو اٹ مینز دیٹ دال میں کچھ کالا ہے۔ پھر جب وہ آپ کی تلاشی لینے لگے تو آپ اپنی گاڑی سے، اپنے مال مسروقہ سے علیحدہ ہو کے اس کو تلاشی دیں۔ اور کوئی بھی پولیس افسر آپ کی قیمتی سامان، آپ کے پیسے، آپ کے زیورات اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اب میری تلاشی لیں، اگر کوئی اس طرح کی انلیگل چیز ہے تو آپ مجھے بتائیں، اگر نہیں ہے، اور یا پھر کوشش کریں کہ جب بھی آپ اس طرح کسی ناکے پہ روک لیے گئے ہیں تو کوئی 2-4 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو سارے مل کے تلاش۔ ناظرین، پولیس سے ڈرنا نہیں ہے۔ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پولیس والا نہ ہی تو زبردستی آپ کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح سے کوئی زبردستی کرے تو پھر آپ 15 پہ کال کریں، اور کال کر کے آپ فوراً اطلاع دیں کہ یہاں پہ جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں وہی ظالم ڈاکو بنے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، مہمیر تنیو اور محمد عرفان کا یہ انتہائی دل سوز واقعات ہیں 2، جو کہ سندھ پولیس کے جرائم کی منہ بولتی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔